افسرا اس کے ساتھ کچن میں ہی تھی۔ رابل نے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا بنایا، پھر اپنی اور افسرا کی چائے ٹرے میں رکھ کر افسرا کو ساتھ لیے وہ ہال میں آ گئی۔ ہال کے ایک سائڈ پر چاروں طرف صوفے آمنے سامنے لگے تھے، درمیان میں ایک ٹیبل تھا۔ رابل نے ٹیبل پر ٹرے رکھی، افسرا سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب افسرا کی نظر گھڑی پر پڑی تو وہ بولی، اوہ نماز کا وقت ہو گیا اور باتوں باتوں میں ٹائم گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ مجھے چائے نماز کا بتا دو کہاں ہے؟ لیکن افسرا پہلے چائے تو پی لو آپ، پھر پڑھ لینا۔ نہیں رابل، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، تو چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، آپ چائے پھر گرم کر لیں گے رابل، نماز تو نہیں قضا کر سکتے نا۔ پھر افسرا کی بات سن کر رابل اٹھی اور افسرا کو جائے نماز لا کر دے دی۔ افسرا پہلے ہی عبایا پہنی ہوئی تھی، اسے اسکارف بھی کیا ہوا تھا۔ جائے نماز بچھا کر وہ نماز پڑھنے لگ گئی۔ رابل دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت تسلی سے نماز پڑھ رہی تھی، جیسے نہ جانے اسے نماز پڑھتے ہوئے کتنا سکون مل رہا تھا، اور وہ نماز کو جلدی ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رابل اسے دیکھتی رہی۔ نماز مکمل کر کے افسرا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رابل اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو جائے نماز اندر رکھ کر افسرا مسکراتی ہوئی صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ تم کتنی تسلی سے نماز پڑھتی ہو نا؟ رابل اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ پائی تو وہ بولی، ہاں میں تو ایسے ہی پڑھتی ہوں۔ ویسے تم مجھے دیکھ رہی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ چائے کا گھونٹ لے کر افسرا نے اسے کہا تو رابل نے کہا، اچھا مجھے لگا تھا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، اس لیے تم آرام آرام سے نماز مکمل کر رہی ہو۔ رابل معصومیت سے بولی، جس پر افسرا یکدم کھل کر مسکرائی۔ رابل نے نوٹ کیا تھا کہ وہ کھل کر مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیتی تھی۔ پھر وہ بولی، یہی تو بات ہے رابل کہ ہم آج کے مسلمانوں کی، ہم جب جانتے ہوں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم بڑے آرام آرام سے اور سلو نماز پڑھتے ہیں، لیکن تنہائی میں ہم نماز پڑھیں تو جلد بازی میں پڑھتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں تو یہ تصور کریں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، اور اگر ہم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ یہ بات تو حدیث شریف میں بھی بتائی گئی ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب بتاؤ میں آرام سے تسلی سے نماز کیوں نہ پڑھوں؟ ہم نے اس دنیا کو نہیں بلکہ اللہ کو جواب دہ ہونا ہے رابل۔ اس دنیا کی نظر میں اچھا اور نیک بننے کی کوشش میں جب تک لگے رہو گے سکون حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے اللہ کی نظر میں اچھا بنو، جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اور کسی کے دل میں کیا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی بھی دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ بات مکمل کر کے افسرا نے پھر چائے کا کپ اٹھایا تو رابل بولی، تم کتنی پیاری باتیں کرتی ہو افسرا۔ اچھا بس اتنی تعریفیں مت کرو میری۔ افسرا نے مسکرا کر کہا تو رابل نے پوچھا، کیا تم ساری نمازیں پڑھتی ہو؟ رابل، ہم نماز چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو فرض ہے نا۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ ساری پڑھ لوں۔ اور ایک بات کہوں رابل، اپنی پریشانیاں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا کرو، ہر بات اللہ تعالیٰ کو بتایا کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، بس وہ ہم سے سننا چاہتا ہے۔ لوگوں سے اپنے مسئلے شیئر کرو گی تو وہ حل بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کو بتاؤ گی تو وہ خود کوئی ایسا جائز راستہ نکال دے گا کہ تمہارے سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور بولی کہ مجھے اب گھر جانا ہے، اس لیے اپنا خیال رکھنا۔ افسرا رابل کے گلے لگ گئی اور بولی، تم آتی رہنا پلیز، مجھے بہت اچھا لگا تم سے مل کر۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر تم بھی آنا، اور کل رات کا ڈنر تمہارا میرے گھر ہوگا۔ صحیح، کوئی اور ہوتا تو میں کہتی کہ اس تکلف کی کیا ضرورت، لیکن تم سے نہیں کہوں گی کیونکہ تم سے ملنے کا تو مجھے بس بہانہ چاہیے۔ رابل نے ہنس کر اس کی دعوت قبول کر لی۔ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو پھر اپنا خیال رکھنا، فی امان اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ رابل نے اسے الوداع کہا اور افسرا کے جانے کے بعد دروازہ لاک کر دیا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اب تک اس کے ذہن میں افسرا کی باتیں گھوم رہی تھی۔ کتنا سکون تھا نا اس کے چہرے پر، اس کی باتیں، اس کا لہجہ، سب کچھ۔ وہ اپنی سوچوں میں ہی گم بیٹھی تھی جب عصر کی اذان ہونے لگی۔ وہ بھی نماز کی نیت سے اٹھی، وضو کر کے وہ نماز پڑھنے لگی۔ پھر نماز کے بعد دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے، کیا بات شروع کرے، کیسے رب سے مانگے۔
آخر وہ بولی کہ اے میرے اللہ، میں نہیں جانتی کہ آپ سے کیا کہوں، کیسے کہوں، میرے دل میں کیا ہے آپ تو جانتے ہیں نا۔ مجھے نہیں معلوم کہ شاہ زیب جو میرا محرم ہے مجھ سے اتنا اوزار کیوں رہتا ہے، وہ کیوں مجھ سے اتنا چڑھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے مجھ سے۔ اسے مجھ سے اگر کوئی شکایت ہے تو بول کیوں نہیں دیتا، اور اگر مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں تو مجھے بتاتا کیوں نہیں۔ اس کی خاطر میں اپنا گھر چھوڑا، اور ایک وقت تھا کہ میں سب کی نظر میں بری اور خود غرض بھی بنی، مگر میں اور کیا کرتی، ادھر رہ کر سب کو پریشان کرتی۔ اس رشتے کی خرابی کا اثر زری اور عدیل کے رشتے پر بھی پڑ سکتا تھا۔ اے میرے رب، مجھے اس کشمکش سے نکال۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی، میں کسی کو ٹینشن نہیں دے سکتی۔ پلیز میرے اللہ مجھے سکون عطا کر۔ آمین۔ وہ جائے نماز اٹھا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ عدیل، کل مجھے کالج سے چھٹی ہے تو مجھے رابیل کے پاس لے جاؤ گے کیا؟ زری نے عدیل کے آگے چائے کا کپ رکھتے ہوئے پیار سے پوچھا تو بولا ہاں ٹھیک ہے، کل مارننگ میں ریڈی ہو جانا، پھر چلیں گے۔ عدیل نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا اور پھر اپنے موبائل کی طرف گم ہو گیا۔ عدیل، اس کی جان چھوڑ دو نا، ایک تو پہلے ہی رابیل کی یاد آ رہی ہے، اوپر سے تمہارے یہ ڈرامے، یہ فون میرے سامنے مت استعمال کیا کرو۔ زری نے عدیل کا فون کھینچ کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اچھا تو بتائیں اب میڈم کو کیا باتیں کرنی ہیں؟ عدیل زری کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بولی اب ایسے بھی تاڑنے کا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں۔ اف یار زری، تم کہاں سے سیکھتے ہو ایسے الفاظ؟ کیسے؟ یہی نا، تاڑنا، دفع ہو جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ عدیل، منہ بند کرو اپنا۔ زری نے کچھ اٹھا کر عدیل کے کندھے پر مارا۔ ہیلو، یقیناً میں نے آپ دونوں کو ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا۔ ایک دم عروہ کی آواز سن کر زری نے دیکھا کہ ان دونوں کے پاس آ کر رکی تھی۔ زری نے کہا اگر کر دیا ہو تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے برا نہیں مانا ہوگا۔ اچھا اگر برا لگا ہو تو ایڈجسٹ کر لو نا، اب کزن ہوں، اتنا تو حق بنتا ہی ہے میرا۔ عروہ مسکرا کر بولتے ہوئے صوفے پر بیٹھی۔ تو زری نے پوچھا ویسے آج کل کچھ زیادہ ہی چکر نہیں لگ رہے تمہارے ادھر؟ زری، میں تو پہلے بھی ایسے ہی آتی تھی یار۔ ہاں لیکن اب شہزیب بھائی نہیں ہے نا، تو پھر کیوں؟ زری نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو بولی جی نہیں، میں یہاں صرف دادی سے ملنے آتی ہوں۔ ویسے ایک بات کہوں عروہ، تم ہو بڑی ڈھیٹ، مطلب اتنا سناتی ہوں میں تمہیں اور تم پھر منہ اٹھائے چلی آتی ہو۔ زری نے اسے پھر ڈانٹنے کی کوشش کی تو عروہ عدیل سے مخاطب ہوئی، عدیل، دادی ماں کہاں ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں، رکو میں ابھی بلاتا ہوں ان کو۔ عدیل یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ پھر دادی جان کو آتا دیکھ کر عروہ ان سے ملی اور بولی دادی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بچے، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں دادی۔ دادی نے پھر زری سے کہا جاؤ زری، کافی بنا کر لاؤ عرفہ کے لیے۔ دادی کی بات سن کر زری جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ مسز عامر، مسز جنید بھی ہال میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ مسز جنید کو دیکھ کر عروہ نے پوچھا کہ زری کی رخصتی کب کر رہے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے مسکرا کر کہا بس بیٹا، جیسے ہی اس کے فائنل پیپر ہو جائیں گے۔ ہاں آپ کو جلدی ہی کر دینی چاہیے، دیکھیں نا اب اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ ہر ٹائم دونوں چوری حرکتیں کرتے رہیں۔ کیا مطلب ہے عروہ تمہارا؟ مطلب ابھی جب میں آئی تو یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، اب دیکھیں نا لوگ تھوڑی سمجھتے ہیں یہ سب، عدیل تو لڑکا ہے پر زری کو تو خیال کرنا چاہیے۔ عروہ پیار پیار سے بولی، جس پر مسز عامر اور مسز جنید خاموش رہیں۔ پھر دادی جان نے جواب دیا بچی ہے، سمجھ جائے گی، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بچے کیسے ہیں۔ دادی کے بات پر عروہ کلس کر رہ گئی۔ شہزیب گھر دیر سے آیا تھا اور آتے ہی کھانے سے انکار کر کے وہ کمرے میں چلا گیا۔ رابیل نے بھی کھانا نہیں کھایا، اسے اکیلے کھانے کی عادت نہیں تھی، اس لیے جب شہزیب کھانا نہیں کھاتا تھا تو وہ بھی نہیں کھاتی تھی۔ کھانا فریج میں رکھ کر وہ کمرے میں سونی چلی آئی۔ کمرے کی لائٹس بند تھی۔ رابیل نے لائٹس آن کی تو اس کی نظر سامنے شہزیب پر پڑی جو صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے سر کے گرد رکھے ہوئے تھے۔ اپنا کوٹ جو وہ آفس پہن کر گیا تھا بیڈ پر پھینکا ہوا تھا۔ وہ نفاست پسند تھا اور چیزیں اپنی جگہ پر رکھنے کا عادی تھا۔ ایسی حرکت کی امید اس سے ہرگز نہیں کی جا سکتی تھی۔ لائٹ آن ہونے پر اس نے سر اٹھا کر رابیل کو دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ تھی، شاید وہ رو رہا تھا۔ شہزیب خان،
جو ہر وقت سیریس رہنے والا شخص تھا وہ رو رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر رابیل کو حیرانگی ہوئی تھی۔ شاہ زیب آپ رو رہے ہیں؟ وہ فوراً چلتی اس کے پاس آئی تو بولا تم چلی کیوں نہیں جاتی میری زندگی سے؟ ہاں پلیز پلیز میری زندگی سے چلی جاؤ رابیل، خدا را میری لائف سے نکل جاؤ۔ مجھے اکیلے رہنا ہے، مجھے کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، نہ تمہارا نہ کسی اور کا، کسی کا بھی نہیں چاہیے۔ اگر تم میری زندگی سے نہیں جا سکتی تو کم از کم فی الحال میری نظروں سے تو اوجھل ہو جاؤ پلیز۔ شاہ زیب نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ شاہ زیب میری بات تو سنیے۔ وہ بول رہی تھی اور کچھ بولنا چاہتی تھی مگر ہاں، شاہ زیب نے اسے ایک بار پھر کمرے سے نکال دیا تھا۔ اپنے گھر میں، جو گھر اس کا اپنا تھا، اس میں بھی وہ اپنے کمرے سے نکال دی جاتی تھی۔ کیوں؟ شاہ زیب نے اسے نکالنے کے بعد دروازہ بند نہیں کیا، بس وہ کمرے میں واپس آ گیا۔ رابیل نے سوچا کہ کیوں کرتا ہے یہ انسان میرے ساتھ اس طرح؟ آخر کیا کیا ہے میں نے؟ قصور کیا ہے میرا؟ کیوں کچھ نہ کر کے بھی میں قصوروار ہی ٹھہری ہوں؟ کیوں میں اس کی زندگی کا بوجھ بن گئی ہوں؟ آخر کیوں مجھے وہ اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے؟ مجھے کچھ بتاتا کیوں نہیں کہ میں کیا کروں؟ جی چاہتا ہے کہ اپنے گھر بھاگ جاؤں لیکن نہیں جا سکتی۔ زری، عدیل، ان کا رشتہ، کیسے ان کا رشتہ خراب کروں؟ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں کے تار نکلنے لگے تھے۔ وہ ہال میں صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹی رہی اور روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات ہو چکی تھی جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اکیلے رہنے کی عادی نہیں تھی، اس لیے اسے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی اور کمرے کا رخ کیا۔ وہ اب فیصلہ کر چکی تھی کہ اگر اب شاہ زیب نے اسے نکالا تو اسے نکلنے کا کہہ دے گی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ کمرے میں داخل ہوئی اور کمرے کی لائٹ آن کی۔ شاہ زیب بیڈ کے درمیان لیٹا ہوا تھا۔ رابیل نے اپنا تکیہ ٹھیک کیا اور شاہ زیب کو اس کے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کرنے کی کوشش کی، مگر اسے اچانک محسوس ہوا کہ شاہ زیب کا جسم تپ رہا ہے۔ وہ بخار میں تھا اور اسے شدید قسم کا بخار تھا۔ شاہ زیب نے مشکل سے ہلکی آواز میں اسے پکارا، رابیل۔ جی شاہ زیب۔ رابیل نے جلدی سے جواب دیا، اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا۔ شاہ زیب کو بہت تیز بخار تھا۔ اس کی بیماری کی وجہ سے وہ ساری ناراضگی بھول گئی، خود سے کیے گئے وعدے بھی، اپنی انا، اپنی عزت نفس، سب کچھ۔ 2 منٹ بعد وہ کمرے میں لوٹی تو اس کے ہاتھ میں باؤل تھا جس میں وہ پانی لے کر آئی تھی۔ شاہ زیب آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جلدی سے پٹیا پانی میں بھگو کر وہ اس کے ماتھے پر رکھنے لگی تھی۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کہا بس کرو۔ شاہ زیب پلیز ڈسٹرب مت ہو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس سے۔ رابیل کو اسے اس طرح بخار میں دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ رابیل نے باؤل سائڈ پر رکھا تو شاہ زیب نے بند آنکھوں سے اسے پکارا، رابیل۔ جی شاہ زیب بولیے، کیا میں تمہاری گود میں سر رکھ لوں؟ شاہ زیب کی اس بات پر رابیل کو جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ ایسا تو نہیں تھا۔ وہ تو اسے بلانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، بات کرنا تک پسند نہیں کرتا تھا، وہ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ابھی تو اس نے کہا تھا کہ نکل جاؤ میری زندگی سے، پھر اب وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یا شاید وہ بخار میں تھا اس لیے؟ جی ٹھیک ہے، وہ جھجک کر بولی۔ پھر رابیل نے بیڈ سے ٹیک لگائی تو شاہ زیب نے بمشکل اپنی بند آنکھیں تھوڑی تھوڑی کھول کے اٹھنے کی ناکام کوشش کی، جس پر رابیل نے اسے کندھوں سے پکڑ کر تھوڑا سا اٹھنے کی مدد کی۔ پھر اس نے رابیل کی گود میں اپنا سر رکھا۔ میں پٹیاں آپ کے سر پہ لگاتی ہوں، آپ کا بخار اتر جائے گا۔ رابیل نے ہاتھ بڑھائے تاکہ شاہ زیب نے منع کر دیا اور بولا، نہیں بس میرے بالوں میں ہاتھ پھیرو رابیل، میرا سر بہت درد کر رہا ہے۔ اس کے کہنے پر رابیل اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ شاہ زیب نے اس کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر سینے پر رکھ لیا۔ شاہ زیب کے چہرے پر نظر جمائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اب وہ چند منٹوں میں ہی سکون ملتا ہے سو چکا تھا۔ چچی عدیل کو بلا دے، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ زری ناشتہ کر کے مسز عامر سے بولی تو برتن اٹھاتے انہوں نے پوچھا، کیوں کدھر جانا ہے؟ چچی میں نے رابیل کی طرف جانا ہے۔ اچھا، لیکن ابھی تو تم تیار بھی نہیں ہوئی۔ اوہو چچی میں ہو جاؤں گی نا، وہ عدیل بتا تو دے کہ کیا پہننا ہے۔ کیوں؟ پہلے تو وہ تھوڑی تمہیں بتاتا تھا۔ مسز عامر نے کہا۔ وہ دونوں اب کچن میں برتن لیے آ گئی تھی۔
زری نے کہا۔ ہاں نا، پہلے رابیل ہوتی تھی نا، اب وہ نہیں ہے تو سوچا عدیل سے پوچھ لوں۔ برتن رکھ کر زری نے کہا تو مسز عامر بولی، صحیح۔ چاچی کچھ ہوا ہے کیا؟ اب کچھ مجھے بدلی بدلی سی لگ رہی ہیں۔ نہیں میری جان، ایسا کچھ نہیں، جاؤ اسے اٹھا لو۔ مسز عامر کی بات پر زری باہر چلی گئی۔ پتہ نہیں عروہ کی باتوں کو میں کب سے سیریس لینے لگی ہوں، یہ سوچتے ہوئے مسز عامر نے اپنا سر جھٹکا اور اپنے کام کی طرف مڑ گئی۔ رابیل بیڈ پر ٹیک لگائے سو چکی تھی، تبھی شاہزیب کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ رابیل سوئی ہوئی تھی اور اس کا بازو شاہزیب کے سر پر تھا، جو شاید وہ بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور ایسے ہی سو گئی تھی۔ شاہزیب نے آرام سے اس کا ہاتھ اٹھا کر سائڈ پر کیا اور آگے بڑھ کر اس کی کمر کے پیچھے سے تکیہ نکال کر سیدھا کیا جو اس نے ٹیک لگانے کے لیے اونچا کر رکھا تھا۔ پھر اس نے رابیل کو کندھوں سے اٹھا کر نیچے کیا۔ وہ ویسے ہی انجان بنی سوئی تھی۔ شاہزیب نے کمبل اس کی ٹانگوں کے اوپر کیا اور بیڈ سے نیچے اتر کر فریش ہونے چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کر آیا تو وہ ابھی بھی اسی طرح سوئی ہوئی تھی۔ وہ بال برش کر رہا تھا اور ایک نظر اس نے رابیل کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت تھی۔ وہ نہایت نرم مزاج کی لڑکی تھی۔ شاہزیب اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے برش نیچے گرا، جس سے رابیل کی آنکھ کھل گئی۔ شاہزیب نے جلدی سے برش اٹھایا اور بولا، اوہ آئی ایم سوری۔ رابیل اٹھنے لگی تو وہ بولا، تم سو جاؤ نا، ریسٹ کرو۔ نہیں اب مجھے نیند نہیں آئے گی، اب اٹھنا چاہیے، آپ آفس جا رہے ہیں، آپ کا بخار کیسا ہے؟ اب بیڈ سے اتر کر بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے وہ اس سے پوچھنے لگی۔ اب بالکل ٹھیک ہے، شاہزیب نے مسکرا کر جواب دیا۔ رابیل جو کمبل سنبھال رہی تھی، اگر وہ شاہزیب کو اس سے مسکرا کر بات کرتے ہوئے دیکھتی تو یقیناً حیران ہو جاتی۔ پھر وہ کمبل تہہ کر کے شاہزیب کی طرف مڑی اور بولی، اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ رات کو تو آپ کو اتنا تیز بخار تھا، دکھائیں ذرا۔ اور پھر آگے بڑھ کر اس نے شاہزیب کے ماتھے پر ہاتھ لگایا۔ ہاتھ میں پہنا ہوا بریسلٹ جھول کر بازو تک آ گیا۔ ٹھیک تو لگ رہا ہے لیکن مکمل طور پر نہیں، وہ کسی پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح بولی۔ ٹھیک ہے، آج آپ آفس نہیں جائیں گے بلکہ آپ گھر پر ریسٹ کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ فریش ہونے چلی گئی۔ شاہزیب اسے بس سنتا ہی رہا۔ جب وہ چلی گئی تو پرفیوم لگا کر وہ باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر ہال میں آئی تو کچن میں کھانا بنانے کے لیے گئی، لیکن وہاں کھانا پیک پڑا ہوا تھا۔ شاہ، کیا یہ کھانا آپ نے منگوایا ہے؟ ہال میں وہ ٹی وی لگائے بیٹھا تھا۔ رابیل کی آواز پر اس کی طرف مڑا اور بولا، ہاں، تمہارے اٹھنے سے پہلے ہی آرڈر کر لیا تھا میں نے۔ تو شاہزیب آپ مجھے اٹھا لیتے نا؟ نہیں، آج مجھے جی بھر کے کھانا کھانا تھا۔ شاہزیب ٹی وی بند کر کے ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا میں اچھا کھانا نہیں بناتی؟ رابیل ناشتہ رکھتے ہوئے بولی تو بولا، اب میں اتنا بھی اسٹریٹ فارورڈ بھی اچھا نہیں لگوں گا نا۔ اس نے مسکرا کر کہا اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ وہ ایسے شو کروا رہا تھا جیسے رات کو کمرے سے نکالنے والی بات ہوئی ہی نہیں، یا اسے یاد ہی نہیں تھی، یا پھر وہ چھوٹا سا بچہ تھا جو پل بھر میں باتیں بھول جاتا تھا۔ رابیل کو تو اس کے ساتھ رہنا تھا، اس لیے اس نے گلہ بھی نہیں کیا۔ جو جیسے چل رہا تھا وہ ویسے ہی چلنے دینا چاہتی تھی اور جواباً مسکرا کر اس سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ کھانا ختم کر کے شاہزیب نے رابیل کو دیکھ کر کہا، تھینک یو۔ نہیں، تھینک یو تو آپ کو بولنا چاہیے کیونکہ آپ نے کھانا منگوایا ہے۔ رابیل اٹھ کر برتن سنبھالنے لگی۔ شاہزیب اس کے پیچھے آیا۔ رابیل کچن میں لگے ٹیپ سے ہاتھ دھو رہی تھی۔ پھر وہ بولا، میں نے تو ناشتے کے لیے تھینکس تو نہیں کہا تھا۔ پھر رابیل ہاتھ صاف کر رہی تھی جب شاہزیب نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ رابیل کی تو آنکھیں کھل گئی۔ وہ شاہزیب سے ایسی توقع ہرگز نہیں رکھتی تھی۔ پھر وہ بولا، تھینک یو رابیل، وہ پوری رات میرے ساتھ رہنے کے لیے، تم میرے لیے پوری رات نہیں سوئی، اور جب سوئی بھی تو اسی حالت میں کے لیے۔ تم نہیں جانتی کہ آج میں کتنے دنوں بعد سکون کی نیند سویا ہوں۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ ہے، میرا اپنا، جس پر سب سے زیادہ میرا حق ہے، جو مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ نہ جانے آج کتنے عرصے بعد پوری رات میں ایک بار بھی میری آنکھ نہیں کھلی، ایک بار بھی مجھے کسی کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ اتنی اپنائی تھی تمہارے ہر انداز میں رابیل۔ اسی طرح رابیل کا بازو پکڑے وہ بول رہا تھا، رابیل، جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہر رات میں تمہیں یہ محسوس کرواتا رہا کہ میں جلدی سو جاتا ہوں، مگر سچ پوچھو تو مجھے رات کے آخری پہر میں نیند مشکل سے آتی ہے۔
میں باقی سب کی طرح نہیں ہوں رابل، مجھے رات کو سونے کے لیے گھنٹوں نیند کا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن رات کو رابل وہ بہت مزے کی فیلنگ تھی۔ تھینک یو رابل، مجھے لگتا تھا کہ سبھی مطلبی ہے، لیکن تم جب میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بھی کوئی ہے جو میرے لیے ساری رات جاگ رہا ہے تاکہ میں سکون سے سو جاؤں۔ شاہ زیب، مجھے لگا تھا کہ آپ بخار میں ہیں اور آپ یہ سب انجانے میں بول رہے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بولے، اس لیے اس نے اسی طرح جواب دے دیا۔ شاہ زیب بولا، میں بخار میں ضرور تھا لیکن انجانے میں نہیں کہا تھا۔ اگر کسی حق سے آپ نے مجھے بولا تھا تو اب آپ شکریہ مت بولیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ اوکے، شاہ زیب نے اس کا بازو چھوڑا۔ آپ کا بھی شکریہ، کل آپ اپسرا کو بول گئے مجھے کمپنی دینے کے لیے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور اس کی کمپنی تمہاری طرح پازیٹیو ہے۔ ارے لو برڈز، سوری ڈسٹربنس کے لیے۔ عدیل اور زری ہال میں داخل ہوتے ہی دونوں کو دیکھ چکے تھے کیونکہ ان کا ہال میں اوپن کچن تھا۔ زری تم یہاں؟ اسے دیکھ کر رابل اچھلی اور بھاگ کر کچن سے نکل کر اس کے گلے لگی اور پھر عدیل سے ملی۔ شاہ زیب بھی آگے بڑھ کر دونوں سے ملا۔ شاہ، آپ نے ہال کا دروازہ کب اوپن کیا؟ لوگ بنا بتائے گھس آئے ہیں۔ رابل ہنسی دبا کر شاہ زیب کو دیکھ کر بولی۔ تو بولا، بس مجھے پتا تھا کہ ایک بھوتنی آنے والی ہے۔ شاہ زیب نے مسکرا کر اپنی بہن کو بھوتنی کہا۔ ہاں، میرے بھائی کو ہنسنا بھی آتا ہے۔ زری جانچتی نظروں سے شاہ زیب کو دیکھ کر بولی۔ تو عدیل نے کہا، ہنسنا آتا ہے لیکن یہ ہنسی کہیں کھو گئی تھی اور شاید اب لوٹ آئی ہے۔ بالکل، رابل جیسی خوبصورت بیوی ہو تو اچھے اچھے خوش مزاج بن جاتے ہیں۔ شٹ اپ زری، رابل نے مصنوعی غصے سے اسے ڈانٹا۔ لو یو میری جان۔ زری پھر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ امی، میں آپ سے کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ کیوں اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی؟ عروہ نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور ماں سے بات کرنے لگی جو کب سے عروہ کو اس کے ابا جان کے بزنس پارٹنر کے بیٹے کے لیے منا رہی تھی۔ ہاں تو بیٹا کب کرنی ہے؟ رابل کی بھی تو ہو چکی ہے اور زری کا بھی نکاح ہو چکا ہے، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ لوگ سو سوال کرتے ہیں۔ امی، کیا سوال کرتے ہیں لوگ؟ وہ رابل اور زری ہیں، یہ میں ہوں۔ تم ہو، تم ہو، تم ہو، کیا آخر میں سمجھ نہیں پا رہی؟ تم اب شاہ زیب کے خواب چھوڑ دو عروہ، اس کی شادی ہو چکی ہے، اب تم اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنے کا سوچو۔ نہیں امی، یہ سب ہوا ہی آپ کی وجہ سے ہے۔ میری وجہ سے؟ جی بالکل امی، آپ کر سکتی تھی تائی امی سے بات، لیکن آپ نے نہیں کی۔ بیٹے مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا، اور اس سے پہلے ہی انہوں نے رابل سے شاہ زیب کی شادی کر دی۔ ہاں تو ٹھیک ہے امی، اب مجھے بھی شادی کے لیے فورس مت کریں پلیز۔ عروہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے یہ۔ عروہ تم اب شاہ زیب کو بھول جاؤ۔ اس کے پیچھے بولتی رہے گی لیکن عروہ تو اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ رابیل جلدی کرو، بہت دیر ہو چکی ہے۔ شاہ زیب ہال میں آتے ہوئے بولا، بس صرف 2 منٹ پلیز۔ وہ کانوں میں جھمکا ڈالتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل رہی تھی۔ شاہ زیب کی نظر پل بھر کو ٹھہری۔ بلیک کیپری، بلیک کامدار کرتا جس پر ریڈ دوپٹہ کندھے پر پھیلا کر ڈالا ہوا تھا اور بال رول کیے ہوئے تھے، میک اپ بھی اس نے ہلکا پھلکا سا کیا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر رکی اور بولی، I'm sorry۔ شاہ زیب نے بھی نظر چرا کر ٹیبل سے اپنا والٹ اٹھایا۔ وہ زری لوگ دیر سے گئے تو لیٹ تیار ہوئی ہوں۔ وہ شاہ زیب کے ساتھ چلتی ہوئی باہر آئی۔ شاہ زیب نے کہا اٹس اوکے اور پھر ہال کا دروازہ لاک کیا۔ چلو، آج ان کا اپسرا کے گھر ڈنر تھا جس کے لیے کل اپسرا رابل کو انوائٹ کر گئی تھی۔ رابل کا گھر اپسرا کے گھر کے بالکل ساتھ تھا۔ شاہ زیب نے جینز اور بلیک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اپسرا اور اس کے شوہر نے ان کو ویلکم کیا۔ اپسرا نے وائٹ کرتا اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور سر پر پنک سکارف، میک اپ نہیں کیا تھا۔ اس کے شوہر نے بھی آف وائٹ شلوار قمیض پہنی تھی۔ اس کی مونچھی نہیں تھی، بس داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ رنگت اس کی گندمی تھی لیکن خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ اپسرا اور رابل گلے ملی اور پھر شاہ زیب نے رابل کا تعارف ان سے کروایا۔ عدیل زری کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر بولا، زری مجھے کپ چائے بنا دو۔ عدیل میں پڑھ رہی ہوں، میرے فائنل پیپر ہونے والے ہیں۔
زری بغیر دیکھے بولی۔ وہ اس ٹائم کتاب کھول کر پڑھ رہی تھی۔ عدیل نے کہا، زری سب سوئے ہوئے نا تو اور کسے بولوں، پلیز اٹھ جاؤ۔ عدیل، پڑھنے دو نا یار، مجھے آگے ہی ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑ رہا۔ زری نے کتاب بند کرتے ہوئے تنگ آ کر کہا، یار تم میری ہونے والی بیوی ہو، تھوڑا بہت تو کام کر لیا کرو میرا۔ ابھی ان کی باتیں جاری تھی کہ مسز عامر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، عدیل تم اس ٹائم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ ان کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ امی، میں اسے کہہ رہا تھا کہ ایک کپ چائے بنا دو، مگر مجال ہے کہ جو میری بات مان جائے۔ عدیل نے ماں کو دیکھتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ تو بولی، عدیل گھر میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو تم کہہ سکتے تھے، تم جانتے ہو نا اس کے پیپر شروع ہونے والے ہیں۔ اچھا تو سب سوئے تھے اماں، اس لیے میں نے ان سے کہا۔ جو بھی تھا عدیل، لیکن اگلی بار اس کمرے میں تم مجھے اس وقت نظر مت آؤ۔ وہ سخت لہجے میں بولی تو زری بھی بولنے لگی، ہاں سن لی نا چچی کی بات، اب نکلو یہاں سے، جاؤ۔ زری بھی منہ بنا کر بولی تو عدیل پیر پٹک کر چلا گیا۔ مسز عامر نے زری سے کہا، بیٹا تم خود بھی احتیاط کیا کرو، اب تم لوگ صرف کزن نہیں ہو، اسے منع کیا کرو کہ اس وقت منہ اٹھا کر چلا نہ آیا کرے۔ مسز عامر نے آرام سے اسے سمجھایا تو بولی، جی چچی ٹھیک ہے۔ ڈنر کا کھانا بہت ہی لذیذ بنا تھا۔ احمد نے افسرہ کو دیکھ کر کہا، بیگم آج آپ نے بہت زبردست کھانا بنایا تھا۔ افسرہ نے مسکرا کر کہا، جزاک اللہ خیر۔ رابیل بھی بولی، سچ میں افسرہ تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے، قسم سے۔ لیکن شاہزیب کو لگتا ہے کھانا پسند نہیں آیا۔ احمد نے شاہزیب کو دیکھ کر کہا، جو چپ چاپ کھانے میں مگن تھا، نہیں میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اب ہم پارٹنرز بنے ہیں تو ایک اور ٹریٹ جو تم نے دینی تھی وہ بھی گھر میں بھابھی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا کے ہی پوری کر لیں گے۔ شاہزیب شوق سے انداز میں بولا تو افسر نے کہا، ہاں بالکل، آپ کی پارٹنرشپ سے میری اور رابیل کی فرینڈشپ بھی اور اچھی ہو جائے گی اور ملنا لگا رہے گا۔ رابیل حیرانگی سے بولی، پارٹنرشپ؟ ہاں بھابھی، آپ کو شاہزیب نے نہیں بتایا، ہم تو بزنس پارٹنر بن چکے ہیں۔ اوہ، شاہزیب نے کہا، سوری میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ رابیل نے سوچا، خیر پہلے کون سا کچھ بتایا ہے۔ لو جی یار، اگر تم لوگ گھر والوں کے ساتھ رہتے ہو اور بال بچے دار ہو تو سمجھ بھی آتی ہے کہ مصروفیت ہو سکتی ہے اور بھول گئے، پر ابھی تو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی تھی۔ احمد مذاق سے بولا تو شاہزیب نے کہا، اچھا یار کیا ہو گیا، بس بھی کرو۔ دیکھو میں نے تو گھر آتے ہی پہلے ہی بیگم صاحبہ کو بتا دیا تھا۔ اچھا احمد بس بھائی کو ڈھیٹ تو مت کرے نا۔ افسرہ دیکھ رہی تھی کہ شاہزیب ڈھیٹ بن رہا تھا۔ ہاں احمد بھائی، اتنے کام ہوتے ہیں کہ نہیں یاد رہا ہوگا انہیں بھی۔ رابیل بھی اپنی تاثرات درست کرتی ہوئی مسکرا کر بولی، لو بھائی، اتنی سمجھدار بیوی ہے ماشاءاللہ سے سمجھنے والی، تبھی اتنے نارمل ہو۔ احمد ہنس کر شاہزیب کو دیکھ کر بولا اور پھر رابیل کی طرف مڑا، بھابھی آپ نہ ذرا ٹانگ کھینچ کر رکھا کریں، ایسے تو یہ آپ کو ہی بھول جائے گا۔ کوئی بات نہیں، میں نکاح نامہ دکھا کر اسے یاد کروا دوں گی۔ رابیل نے مسکرا کر کہا، واہ بھائی، میرے منہ پر الٹی پٹیاں پڑھا رہے ہو میری بیوی کو، شرم تو نہیں آتی نا؟ تم پر تو میں اب بھروسہ نہیں کروں گا، تم تو میرے خلاف کر دو گے اسے۔ شاہزیب ہنسی دبا کر بولا، شرم کرو۔ ایسے ہی سب وہ لوگ ہنسی خوشی میں کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر گھر آ کر رابیل نے کپڑے تبدیل کر کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں شاہزیب گود میں لیپ ٹاپ لیے بیڈ سے ٹیک لگائے ٹانگیں لمبی کیے بیٹھا تھا۔ رابیل نے پاس آ کر تکیہ ٹھیک کیا اور لیٹ گئی۔ شاہزیب نے دیکھا کہ وہ سونے لگی ہے تو بولا، لائٹ بند کر دوں؟ نہیں ٹھیک ہے، آپ کر لیں کام، بعد میں بند کر دیجیے گا۔ شاہزیب کی طرف کروٹ کر کے بلینکٹ اوپر لیے بولی۔ شاہزیب نے اٹھ کر لائٹ بند کی اور لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور لیٹ گیا۔ وہ اس وقت ایک عام سے حلیے میں تھا، کبھی وہ رابیل کی طرف کروٹ کرتا تو کبھی دوسری طرف۔ رابیل کو محسوس ہوا کہ اسے نیند نہیں آ رہی۔ اس نے لیمپ لائٹ آن کی اور بولی، شاہزیب آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ نہیں۔ پھر آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ پتہ نہیں۔ شاہزیب نے مختصر جواب دیا۔ پھر رابیل نے کہا، کوشش تو کریں۔ رابیل نے پھر کہا تو شاہزیب اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر رابیل نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں چائے بنانے جا رہا ہوں۔ سلیپر پہنتے اس نے کہا تو رابیل کی طرف اس کی کمر تھی۔ وہ بولی، میں بنا کر لاتی ہوں، آپ بیٹھے نا۔ شاہزیب نے لائٹ آن کی اور رابیل کے ساتھ باہر نکل گیا۔ آپ کمرے میں ہی رہتے، میں آ جاتی نا۔
اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ کر رابل نے کہا تو وہ بولا نہیں میں جانتا ہوں تمہیں ڈر لگتا ہے۔ شاہزیب کی بات پر وہ مسکرائی اور اب وہ دونوں کچن میں تھے۔ رابل چائے بنانے لگی تو شاہزیب پاس شیلف پر بیٹھ گیا، پھر بولا آئی ایم سوری رابل۔ کس لیے؟ وہ میں نے تمہیں پارٹنرشپ کی بات نہیں بتائی تھی نا، اس لیے۔ شاہ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے برا مانا ہوگا؟ رابل چائے کپ میں ڈالتے ہوئے بولی تو اس نے کہا لیکن مجھے بتانا چاہیے تھا نا، اصل میں مجھے عادت نہیں اپنی باتیں شیئر کرنے کی، بس اسی لیے۔ شاہزیب نے کہا تو وہ بولی میں جانتی ہوں۔ پھر اس نے چائے کا کپ اسے پکڑا دیا۔ تم مجھ سے اب اتنی باتیں کیسے کر لیتی ہو؟ میرے خیال سے پہلے تم مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ شاہزیب مسکرا کر بولا اور چائے کا گھونٹ لیا۔ وہ بولی کیونکہ آپ پہلے میرے لیے نام محرم تھے، اس لیے، اور اب مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہم جو اکٹھے اس گھر میں رہ رہے ہیں یہ انہی 3 بولوں کی طاقت ہے جنہوں نے مجھے آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا ہے۔ رابل نے ٹیبل پر اپنی پونی اتار کر رکھی اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ تم کھل کر باتیں کیا کرو نا، فرینڈلی بہت اچھی لگتی ہو۔ شاہزیب کی بات پر رابل نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ پھر شاہزیب بیڈ کے دوسرے کونے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور چائے پی کر رابل نے لائٹ آف کی اور لیٹ گئی۔ شاہزیب ابھی تک موبائل پر ہی لگا ہوا تھا۔ فجر کی اذان کے وقت رابل کی آنکھ کھلی، وہ بھی الارم بجنے پر، جو رابل نے نماز پڑھنے کے لیے لگایا ہوا تھا۔ وہ اٹھنے لگی جب اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کا بازو تھاما ہوا ہے۔ وہ شاہزیب ہی تھا۔ رابل کیونکہ اس کی طرف منہ کیے لیٹی تھی تو شاہزیب نے اس کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا اور وہ خود گہری نیند میں تھا۔ وہ اس وقت بالکل بچوں کی طرح لگ رہا تھا جیسے کسی بچے نے تسلی کے لیے ہاتھ پکڑا ہو۔ اس کا پورے ہاتھ کے اوپر شاہزیب نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ رابل نے مسکرا کر اپنا ہاتھ نکالا۔ اس سے محبت وہ بہت پہلے ہی کرتی تھی، پر یہ شخص دن بدن اسے اپنے اور قریب کر رہا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانتے ہوئے بھی وہ اس کے قریب چلی آ رہی تھی۔ اس نے پھر اپنا سر جھٹکا اور اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ آج واپسی پر لنچ کرنے چلیں؟ کافی دنوں سے باہر نہیں گئے۔ عدیل کمرے میں آتے ہوئے بولا۔ وہ زری کو کالج چھوڑنے جا رہا تھا اور زری اس وقت بال بنا رہی تھی۔ زری نے کہا امی سے پوچھ لو اور چچی سے بھی۔ کیوں؟ پہلے ہم سب کون سا پوچھ لیتے تھے؟ بس اب پوچھنا ہے نا، پہلے میں اور رابل ہوتی تھی، اب صرف میں اور تم ہیں۔ زری رجسٹرڈ بیگ میں رکھتے ہوئے بولی۔ اچھا، اور کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ مطلب یہی عدیل کہ میرا سر نہ کھاؤ اور جا کر امی سے بات کر لو۔ زری بیگ کندھے پر ڈال کر باہر نکل گئی تو عدیل اس کے پیچھے آیا۔ زری مسز جنید سے بولی امی میں چلتی ہوں۔ تائی امی ہم لیٹ آئیں گے، آج میں اور زری باہر لنچ کریں گے۔ عدیل ان کے پاس آتے ہوئے بولا تو وہ بولی اچھا ٹھیک ہے، پر زیادہ دیر مت کرنا۔ اوکے تھینک یو تائی امی، عدیل مسکرا کر بولا اور زری کے ساتھ کچن سے نکلا، اور پھر ہال میں آتے ہی زری نے ایک گھوری سے عدیل کو نوازا۔ اب وہ دونوں ہال سے باہر جا رہے تھے۔ عدیل چچی کو یہ نہیں پسند، مجھے نہیں پتا کیا ہوا لیکن انہوں نے مجھے منع کیا ہے کہ تمہارے ساتھ اکیلے کہیں بھی نہ جاؤں۔ امی نے منع کیا ہے؟ عدیل اس کی بات پر حیران ہوا تو بولی ہاں، مگر اب تم پوچھنے مت لگ جانا، ٹھیک ہے؟ لیکن امی تو ایسی نہیں ہے زری۔ بس مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، اچھا جلدی چلو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پھر زری نے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا شاہ اٹھ جائیں، آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ رابل شاہزیب کے پاس کھڑی اسے اٹھا رہی تھی۔ وہ نماز پڑھ کے سوئی نہیں تھی، ناشتہ بنایا اور اب اسے اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ پلیز اٹھ جائیں، ٹائم بہت ہو چکا ہے، بتائیں آپ نے جانا بھی ہے کہ نہیں آفس؟ رابل پھر بولی لیکن وہ شاید گہری نیند میں تھا۔ رابل نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا اور بولی شاہ اٹھ جائیں نا۔ اس کا بازو پکڑ کر ہلانے لگی، جبھی اس نے رابل کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا آج ایک پرومس کرو مجھ سے۔ آنکھیں بند کیے وہ نیند میں بول رہا تھا تو بولی جی بولیں۔ یہی کہ مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ شاہزیب کی بات پر رابل کی آنکھیں کھلی کی کھلے رہ گئی۔ یہ شاہزیب خان آج رابل سے کیا کہہ رہا تھا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی شاہ، میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ I love you so much رابل۔ شاہزیب ابھی بھی آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا۔
جب رابیل کا دوسرا ہاتھ لگا اور بیڈ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس نیچے گرا تو ایک دم شہزیب کی آنکھ کھلی۔ اپنے ہاتھ میں رابیل کا ہاتھ دے کر وہ بھی ٹھٹکا تھا۔ تم؟ یکدم اس نے رابیل کا ہاتھ چھوڑا جیسے ہوش میں آیا ہو۔ رابیل ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی۔ ابھی تو کیا کہہ رہا تھا اور اب ایک دم سے غصے میں؟ وہ بولا، چلی جاؤ یہاں سے، جلدی نکلو میرے کمرے سے۔ شہزیب رابیل ابھی کچھ بولنے لگی جب وہ پھر سے چلایا اور بولا، جسٹ گیٹ آؤٹ رابیل، پلیز گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام دے کر وہ چلایا تھا۔ رابیل تیزی سے آنسو کنٹرول کرتی باہر نکل گئی۔ عجیب شخص تھا ہے، عجیب مزاج کا وہ شخص، کبھی اجنبی، کبھی ہم نفس، کبھی چاند اس نے کہا مجھے، کبھی آسمان سے گرا دیا۔ ضروری تو نہیں ہوتا کہ جس خوشی کے لیے انسان عرصے سے انتظار کرے وہ خوشی اتنی چھوٹی سی مدت کے لیے ہو۔ ہر ایک کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، مگر رابیل کے ساتھ ہوا تھا۔ شہزیب کے منہ سے پیار بھرے الفاظ سننے کے لیے اس نے عرصہ انتظار کیا، مگر آج جب وہ اس کا محرم ہے تو بھی اس کی محبت، اس کے جذبات، احساسات پر رابیل کا حق نہیں تھا۔ ہمیشہ کی طرح ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کچن میں داخل ہوتے اس نے واٹر ٹیپ آن کیا اور ہاتھوں میں پانی لیے منہ پر چھینٹے مارے۔ یہ میں کیسے موڑ پر آ گئی ہوں؟ ہر وقت اپنی عزت نفس اس کے سامنے نیلام نہیں کروا سکتی، لیکن کروں بھی تو کیا؟ ایک طرف شہزیب میری محبت ہے، دوسری طرف میرے محرم، انہیں چھوڑ نہیں سکتی کسی بھی صورت میں۔ شاہ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ لیکن میں ساتھ بھی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ خوش ہے ہی نہیں۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس کے تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ کتنی حساس تھی وہ، ہر لڑکی حساس ہی تو ہوتی ہے۔ کچن سے نکل کر وہ ہال میں آئی۔ مجھے گھر جانا ہوگا، امی اور بابا کے پاس، مجھے ادھر نہیں رہنا۔ شاہ نے بھی تو کہا ہے نا کہ میں چلی کیوں نہیں جاتی؟ ہاں، میں کس حق سے ہوں ان کے ساتھ؟ وہ تو ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے، اور آج کتنے واضح انداز میں انہوں نے کہا کہ میں چلی جاؤں تو ٹھیک ہے، میرا جانا ہی بہتر ہے۔ چلی جاتی ہوں، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کچھ عرصہ یاد آئیں گے تو کیا ہے، میں تب بھی تو ان کے بغیر رہتی تھی نا، جب وہ میرے محرم نہیں تھے۔ یہ سوچتے اس نے خود کو تسلی دی اور سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی، بس اب اس پر پورا اترنا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے شہزیب کو دیکھا جو بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا تھا۔ شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا، یقیناً اپنے کرتوت یاد کر کے برا محسوس کر رہا ہوگا، یا شاید اپنی حرکت پر شرمندہ ہوگا۔ رابیل نے سوچا، لیکن پھر سوچا کہ وہ کیوں ہوگا، اس کی تو عادت ہے ایسی۔ دوسرے ہی لمحے سر جھٹک کر وہ الماری کی طرف بڑھی۔ وارڈروب کھلنے کی آواز پر شہزیب کو رابیل کی موجودگی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر سامنے رابیل کو دیکھا جو الماری سے ہینڈ بیگ نکال کر الماری بند کر رہی تھی۔ الماری لاک کر کے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور اپنا فون اٹھا کر بیگ میں ڈالا۔ کپڑے وغیرہ اس نے نہیں لیے تھے، لیکن شہزیب کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کہیں جانے لگی ہے۔ یکدم اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی تو اس نے پوچھ لیا، کیا تم کہیں جا رہی ہو؟ رابیل جواب دیے بغیر جانے لگی۔ رابیل، کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ وہ سخت لہجے میں بولا تو رابیل اندر سے کانپ اٹھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ شہزیب کے غصے سے ڈر گئی تھی۔ پھر وہ ہمت کر کے بولی، ہاں۔ کدھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس وقت وہی جانتی تھی کہ اس نے یہ کیسے جواب دے دیا۔ شہزیب کے ساتھ شادی کے بعد بھی وہ اتنی ہمت نہیں کر پاتی تھی کہ 2 منٹ بھی اس کو ایٹیٹیوڈ دکھا سکے۔ شہزیب فٹ سے بیڈ سے اترا اور باہر اس کی طرف بھاگا۔ رکو رابیل، میری بات سنو۔ اس نے رابیل کا بازو پکڑا تو وہ دونوں اس وقت ہال میں موجود تھے۔ رابیل نے مڑ کر شہزیب کو دیکھا، اس کی آنکھیں اب تک سرخ تھی۔ شہزیب نے کہا، کیا تم مجھ کو چھوڑ کر جا رہی ہو؟ ہم ساتھ کب تھے شاہ؟ رابیل اسی طرح کھڑی پوچھ رہی تھی۔ جواب مشکل تھا، اس لیے شہزیب نے بات بدلی اور بولا، کب آؤ گی گھر واپس؟ کون سے گھر؟ ہمارے گھر رابیل۔ شہزیب نے بغیر سوچے سمجھے بولا تو وہ بولی، نہیں، یہ صرف آپ کا گھر ہے۔ رک جاؤ، مت جاؤ تم۔ شہزیب کے لہجے میں التجا تھی۔ وہ بولی، کس حق سے روک رہے ہیں آپ مجھے؟ رابیل، پلیز مت جاؤ، اب تم تو مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، پلیز۔ شہزیب کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر وہ حیران ہوئی۔ شہزیب نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور اب وہ پوری طرح شہزیب کی طرف مڑی
وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ روک لیتا ہوں تو کہتا ہے جانے دو مجھے، جانے دیتا ہوں تو کہتا ہے بس یہی محبت تھی۔ وہ بولی کیوں روک رہے ہیں آپ مجھے شاہ؟ کبھی کہتے ہیں چلی جاؤ، پر جانے کیوں نہیں دیتے آپ؟ آخر کیوں باندھ رہے ہیں اپنے ساتھ مجھے؟ آپ کو تو اکیلا رہنا، تو جانے دینا مجھے، میں جیسے بھی کر کے رہ لوں گی، پر آپ تو خوش رہیں گی نا میرے بغیر؟ میری غیر موجودگی آپ کو خوشی دے گی، میرے لیے یہی کافی ہوگا۔ میں اس طرح آپ کو اپنے ساتھ مجبوری کی زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتی شاہ۔ رابل میں جانتا ہوں میں تمہیں ہرٹ کر چکا ہوں، مگر تم میری زندگی سے تو نہ جاؤ رابل، پلیز۔ کیوں شاہ کیوں؟ پھر آپ ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ آپ جب میری موجودگی آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، میری غیر موجودگی بھی آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، تو میں کیا کروں آخر؟ کیوں نہیں بتا دیتے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو پریشان کر دیتی ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو آپ مجھے بتا نہیں سکتے؟ میں تمہیں نہیں بتا سکتا رابل، پلیز رک جاؤ۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ خوش رہیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے جانے لگی تو وہ بولا میں کسی سے محبت کرتا ہوں رابل۔ شاہ زیب کی بات پر وہ وہیں رک گئی۔ اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ وہ واپس مڑی اور بولی کس سے؟ ابیرہ سے۔ کون ابیرہ؟ رابل نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا محسوس کر رہی تھی، مگر وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ فی الحال وہ شاہ زیب کو سننا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ یہ کون ابیرہ ہے، کیسی ہے، کوئی حال ہے یا ابھی بھی وہ یا ماضی کا کوئی حصہ ہے اس کا۔ رابل تم میری بات سن کر فیصلہ کر لینا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں۔ میں تم سے کوئی بات اب نہیں چھپانا چاہتا۔ ابیرہ میری یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، میری جونیئر تھی۔ یونیورسٹی کے دوسرے سال میری اس سے دوستی ہوئی۔ وہ بات کرتے ہوئے اب صوفے پر بیٹھ چکا تھا، جیسے جانتا تھا کہ رابل اب اس کی بات سنے بغیر نہیں جائے گی۔ اب ہم کہانی کو ماضی میں لے کر چلتے ہیں۔ یہ یونیورسٹی کی لائبریری تھی۔ ایک لڑکی کتابوں سے الجھتی ہوئی ایک سے دوسرا صفحہ پلٹ رہی تھی۔ اس کا رنگ زیادہ سفید نہیں تھا، گندمی رنگ، مگر صاف تھا۔ بال سیدھے اور درمیانے تھے اور زیادہ لمبے نہیں تھے۔ آنکھوں کے گرد چشمہ لگائے، پینٹ کے اوپر لانگ کرتا پہنے وہ کتابوں میں سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی جب اس نے سر اٹھا کر لائبریری میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ تبھی اس کی نظر شاہ زیب خان پر پڑی۔ وہ بھی کوئی کتاب پڑھنے میں مگن تھا۔ شاہ زیب کی ذہانت کے چرچے وہ سن چکی تھی۔ کتاب اٹھا کر وہ شاہ زیب کی طرف گئی، جیسے جان گئی ہو کہ اب اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے پاس پہنچ کر وہ بولی ہیلو۔ شاہ زیب نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بولا جی بولیے۔ میں ابیرہ آپ کی جونیئر ہوں۔ ایکچولی مجھے آپ سے کچھ مدد چاہیے تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں، پلیز۔ کل مجھے اسائنمنٹ دینی ہے، آپ تھوڑی سی میری مدد کر لیجئے۔ اوکے ابیرہ، آپ بیٹھیے اور کتاب دیں مجھے۔ شاہ زیب نے مسکرا کر کہا تو وہ اس کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ پھر شاہ زیب اسے سمجھانے لگا تو وہ بھی پڑھائی میں مگن ہو گئی۔ اس دن کے بعد تقریباً ہم روز ملنے لگے۔ ابیرہ اسی طرح کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی کام لے کر میرے پاس آ جاتی اور ہم دونوں گھنٹوں مل کر اس کام کو کرتے۔ وہ تھوڑی شوخ مزاج تھی، بہت زیادہ بولتی تھی اور بولتے ہوئے مجھے بات کرنے کا کبھی موقع نہیں دیتی تھی۔ ہر چھوٹی سی بات کے متعلق وہ اپنی رائے دیتی تھی اور تجربہ بتاتی تھی۔ مجھ سے وہ کافی کمفرٹیبل رہنے لگی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ میری جونیئر تھی اور میں اسے ہر معاملے میں گائیڈ کر دیتا تھا۔ ہماری کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی اور اکثر میسج پر بات بھی ہو جاتی تھی۔ رابل تم مجھے شروع سے جانتے ہو کہ میں شوخ مزاج نہیں ہوں اور نہ ہی شوخ مزاج لڑکیوں کو پسند کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ جب بولتی تھی تو میرا دل کرتا تھا کہ بس اس سے سنتا رہوں۔ بات کرتے ہوئے شاہ زیب نے سر اٹھا کر رابل کو دیکھا۔ وہ اب اس کے سامنے بیٹھ چکی تھی اور سنجیدگی سے اسے سن رہی تھی۔ پھر دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں گزر گئے۔ ہماری دوستی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اتنی گہری دوستی کہ دن بدن بڑھتی ہی چلی گئی۔ ہمارے اندر سب کچھ تھا، روٹھنا بھی، منانا بھی، فکر کرنا بھی، سب کچھ۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ کسی کے لیے عرصہ کم ہوگا، مگر محبت تو ایک بار دیکھنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں نے پہلی بار تب محسوس کی جب اس کا ایک رجسٹر میرے پاس رہ گیا اور میں پوری رات اس کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا، صرف اس لیے کہ یہ اس کا رجسٹر ہے۔ اس کی چیزوں سے مجھے اس کی خوشبو آتی تھی۔ کتنی عام سی بات ہے نا کہ اس کے رجسٹر کو میں گھنٹوں گھورتا رہا،
اس کی لکھائی میں گھنٹوں دیکھتا رہا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن بتانے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ تبھی ایک روز ہم دونوں یونیورسٹی کیفے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ شاہ زیب میری کلاس ہونے والی ہے، چلو ہم چلتے ہیں نا اب۔ ابیرہ یہ کہتے اٹھی تھی تو بولا رکو ابیرہ، مجھے تم سے آج ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شاہ زیب جلدی کرے نا، میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ اچھا دیکھو ابیرہ، تم میری بات کا غلط مطلب نہیں نکالو گی اور نہ ہی یہ سوچو گی کہ تم نے مجھ سے دوستی کر کے کوئی غلطی کر دی ہے۔ ہاں یار بولو بھی، آپ جلدی کرو۔ وہ اس کے ساتھ کافی فرینک ہو گئی تھی۔ ابیرہ اصل میں بات یہ ہے کہ ابیرہ، شاہ پلیز بولو بھی۔ ابیرہ آئی لو یو۔ شاہ یہ کوئی مذاق ہے نا یا کوئی پرینک ہے؟ ابیرہ سنجیدگی سے بولی تو اس نے کہا ابیرہ میں اس طرح کے مذاق نہیں کرتا، تم مجھے جانتی ہو۔ لیکن شاہ زیب ہم اچھے دوست ہیں یار، یہ محبت ہمیں بہت دور تک لے جائے گی، تو پھر تم کیوں ان چیزوں میں پڑ رہے ہو؟ ہاں تو ابیرہ میں دور تک جانا چاہتا ہوں، لیکن صرف تمہارے ساتھ۔ شاہ زیب ان چند ماہ میں تم کیسے فیصلہ کر سکتے ہو کہ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں؟ ایسے فیصلے کے لیے تو 1 منٹ بھی کافی ہوتا ہے ابیرہ، اور جن سے محبت ہو وہاں دل سے سوچا جاتا ہے، دماغ سے نہیں۔ لیکن شاہ یہ جلد بازی ہے، سوچ لو کہیں تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں ابیرہ۔ وہ بھی شاہ زیب خان تھا، اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔ کس فیصلے کی بات ہو رہی ہے یار، کوئی ہمیں بھی تو بتاؤ۔ ایک لڑکا ان کے پاس آ کر رکتے ہوئے بولا، جس کو دیکھ کر ابیرہ خوشی سے اچھل کر کھڑی ہوئی اور ابیرہ کے ساتھ شاہ زیب بھی کھڑا ہوا۔ عامر کیسے ہو تم؟ کدھر تھے اتنے دنوں سے؟ ابیرہ نے خوش ہو کر اس سے ہاتھ ملایا تو شاہ زیب نے ایک نظر ان دونوں کے ملے ہوئے ہاتھ پر ڈالی۔ تم ہی بزی رہتے ہو یار، پتہ نہیں کن لوگوں میں مصروف ہو آج کل۔ بات کرتے اس نے ہاتھ پیچھے کیا اور شاہ زیب پر نظر ڈالی۔ اوہ میٹ مائی فرینڈ شاہ زیب خان۔ شاہ زیب یہ عامر ہے، میرا اسکول لیول کا کلاس فیلو۔ ابیرہ نے ان دونوں کا انٹروڈکشن کروایا۔ شاہ زیب نے اور عامر نے مسکرا کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ اچھا ابیرہ ابھی تو میں جا رہا ہوں، جلد ہی ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے چلا گیا تو وہ بولی بہت اچھا انسان ہے عامر، بس تھوڑا سا فلرٹی بھی ہے۔ شاہ زیب اسے جاتا دیکھ کر بولا ابیرہ وہ تم سے کوئی زیادہ فرینک نہیں ہو رہا تھا، تمہیں بھی اس سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تھا۔ شاہ زیب بیٹھتے بولا تو ابیرہ اس کی بات پر حیران ہوئی اور بولی کیا مطلب ہے آپ شاہ زیب؟ مطلب یہی ابیرہ کہ مجھے یہ سب پسند نہیں، تو تم اتنا فری مت ہوا کرو ابیرہ اس سے۔ شاہ زیب وہ تم سے پہلے کا میرا دوست ہے اور تم مجھے کیوں منع کرنے لگے ہو؟ کیا میں پورا دن تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں نہیں رہتی؟ ابیرہ اس کے تھوڑے سخت لہجے سے خائف ہو کر غصے میں آ گئی تھی، شاید یہ بات اسے پسند نہیں آئی تھی۔ ابیرہ میری بات اور ہے، مگر کیوں اور ہے تمہاری بات؟ ہاں ابیرہ نے فوراً سوال کیا۔ ابیرہ کیا مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں؟ شاہ زیب کو جیسے اس کی باتوں پہ یقین نہیں آیا تھا، وہ بولی نہیں کوئی فرق نہیں۔ یو آر ڈسکسٹنگ۔ وہ غصے سے اٹھی اور اپنا بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ شاہ زیب کچھ بھی نہ بولا اور اسے جانے دیا۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ ابیرہ ضدی ہے، اس لیے وہ خاموش ہی رہا۔ اور پھر رات ہو چکی تھی، ابیرہ کا کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ بے چینی سے وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس دوران کئی بار اس نے فون اٹھایا کہ میسج کرے، مگر پھر فون رکھ دیا کہ نہیں میں کیوں کروں۔ لیکن محبت میں عزت نفس کہاں دیکھی جاتی ہے؟ محبت تک پہنچنے کے لیے عزت نفس کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھ کر اسے پاؤں تلے رون کر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ محبت تو عزت نفس سے بہت آگے کا مقام ہے۔ محبت تو سوچ سے آگے کا مقام ہے، جہاں انسان کی سوچ سمجھ سب ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رہتا ہے تو بس وہ شخص جس سے محبت ہوتی ہے۔ اور بالآخر شاہ زیب نے آگے بڑھ کر اپنا فون اٹھایا اور ابیرہ کو فون ملایا۔ 2-3 بیل جانے کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ شاہ زیب نے جلدی سے اسے سلام کیا۔ اسے سلام کا جواب دیا اور بولی بولو کس لیے فون کیا ہے؟ ابیرہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو بھی؟ ہاں ہوں تو ابیرہ I'm sorry یار، مجھے تمہیں آرام سے سمجھانا چاہیے تھا۔ شاہ زیب بس کرو، تم نے مجھ پر شک کیا ہے۔ نہیں ابیرہ میں نے تم پر شک کیوں کروں گا، میں بس ڈرتا ہوں۔ شاہ زیب کی دل کی بات اس کی زبان پر آ چکی تھی۔ وہ بولی ڈر؟ لیکن کس چیز کا؟ ابیرہ یہ ڈر ہے تمہیں کھونے کا، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے علاوہ کوئی تمہارا ذکر بھی کرے۔ لیکن شاہ زیب تم سے آخر مجھے کون الگ کر سکتا ہے؟ میں تو تمہاری ہی ہوں نا، میں بھی تو تمہیں پسند کرتی ہوں۔
ابیرہ کی جانب سے ایسا جواب سن کر وہ کرنٹ کھا کر بیڈ سے اٹھا اور بولا، میں جانتا تھا ابیرہ تم مجھے ایسا ہی جواب دے گی۔ اس کی آواز سے ہی ابیرہ اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ محبت میں جب اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے کہ اگلا بھی آپ سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتا ہے جتنی آپ اس سے کرتے ہو، تو انسان اندر سے عجیب سا مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہال میں عجیب سی خاموشی تھی۔ شور برپا تھا تو ان دو انسانوں کے اندر جو ادھر بیٹھے تھے، ایک شاہ زیب خان جو ماضی کا قصہ کھولے سنا رہا تھا، اور دوسری رابیل جو اپنے شوہر کے منہ سے اس کی محبت کی داستان سن رہی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا رابیل، ایک ایک چیز پرفیکٹ تھی۔ ہم ہر روز یونیورسٹی ملتے تھے۔ پھر میں یونیورسٹی سے فری ہو گیا تو آفس جانا شروع کر دیا، لیکن میں ہر ویکنڈ پہ اس سے ملنے جاتا تھا۔ میں نے اسے کبھی چھوا تک نہیں۔ ہم بس ملتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور زندگی ہمیں مکمل لگنے لگی تھی۔ ہم پورے دن کی اپنی روٹین بتاتے تھے۔ ابیر اپنی ہر بات مجھے بتاتی تھی اور ہم ہر روز بات کرتے تھے، مگر پھر بھی جب ہم ملتے تو خوشی ہر بار پہلے سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ وہ ایسی لڑکی تھی جس کی وجہ سے یونیورسٹی میں مجھے پھر کسی دوست کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہم اکٹھے رہتے۔ احمد کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ مجھے اور ابیرہ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ شاہ زیب ماضی میں کھویا بول رہا تھا۔ پھر آپ دونوں آج ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ ایک لمحے کو رک کر رابیل نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ بولا، میری اوقات دکھانے کے لیے میرے ساتھ یہی ہونا تھا۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ رابیل نے نظر اٹھا کر شاہ زیب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بولا، اس دن میں ابیرہ سے ملنے جا رہا تھا۔ جب میں گاڑی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ تم یونیورسٹی سے آ گئی، اور آ کر تم نے مجھے اپنی دوست کی شادی پر جانے کا کہا۔ ابیرہ سے ملنے کی جلدی ہی اتنی ہوتی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ اس دن ہمیں کوئی نہ روکے، اور پھر تم سے گھڑی دو گھڑی بات کر کے میں چلا گیا تھا۔ اس کی عادت ہی اتنی زیادہ تھی کہ تھوڑا عرصہ نہ ملے تو سب ادھورا لگتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ مجھے اس سے محبت بھی تھی اور اس کی عادت بھی۔ ہماری غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی کی عادت بنے نہ بنے، لیکن کسی کو اپنی عادت ضرور بنا لیتے ہیں۔ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ان کو شامل کر کے پھر ان کی ذرا سی غیر موجودگی بھی ہمیں ان کی شدت سے یاد دلاتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں بھی اسے یہی کہوں گا کہ کسی سے محبت تو کر لینا، مگر اپنے آپ کو کسی کا عادی مت بنانا۔ وہ ویکنڈ تھا اور ہمیشہ کی طرح ہم ملے، مگر اس بار ہم پارک میں ملے تھے۔ ابیرہ آج تھوڑی پریشان تھی اور وہ کہہ رہی تھی، شاہ زیب مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بتاؤ نا، ویسے بھی آج تم مجھے فریش نہیں لگ رہی۔ شاہ زیب، میں نے تمہیں ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ اس کے لہجے سے شاہ زیب کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ وہ بولا، کون سی بات؟ شاہ زیب، تم مجھے غلط نہیں سمجھو گے، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ ہاں بولو تو صحیح، کیا بات ہے؟ شاہ زیب، میرے گھر والے میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے۔ اگر میری اس سے شادی نہ ہوئی تو میری امی ہمیشہ کے لیے میری خالہ سے دور ہو جائیں گی۔ میں نے سب کو منع کیا ہے، مگر کوئی بھی ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ان دنوں میں نے لگاتار امی کو سمجھایا، مگر کوئی بھی مان نہیں رہا۔ ابیرہ پریشان تو تھی، مگر اس کی اس بات نے جیسے شاہ زیب کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ تم ہوش میں ہو ابیرہ، یہ کیا کہے جا رہی ہو تم؟ شاہ زیب، سچ میں نے بہت کوشش کی سب کو سمجھانے کی، مگر نہ کوئی مانا ہے اور نہ ہی کوئی مانے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب ایک دوسرے کو چھوڑنا ہوگا۔ ابیرہ، تم کیا کہہ جا رہی ہو؟ ہاں، میں اتنی دور سے کچھ بول نہیں رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کچھ بھی بولتی جاؤ۔ اور کیا چھوڑنا ہوگا؟ چھوڑنا ہوگا کہ رٹ لگائی ہو تم نے؟ ہاں، کیوں چھوڑیں ہم ایک دوسرے کو؟ محبت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے۔ یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے کہ تھوڑی دیر کھیلا اور پھر ختم۔ یہ تو محبت ہے ابیرہ، زندگی بھر ساتھ نبھانا ہے ہمیں۔ وہ اب جذباتی ہو رہا تھا۔ وہ بولی، شاہ زیب، یہ محبت سے زیادہ وقتی اٹریکشن ہے، ختم ہو جائے گی اور تم بھی اس بات کو سمجھ جاؤ گے، پلیز۔ شاہ زیب اس کی بات پر دھنگ رہ گیا۔ وہ بولا، کیا واقعی یہ اٹریکشن ہے؟ شاہ زیب، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابیرہ نے یہ کہتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس کو شاہ زیب نے غصے سے نیچے کیا اور بولا، 1 ہفتے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، کچھ بھی کر کے گھر والوں کو مناؤ، کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور اگر تم نے نہ منایا تو میں خود منا لوں گا ان سب کو، سمجھی؟ وہ اس وقت کسی لوفر غنڈے کی طرح بول رہا تھا۔
وہ بھی غصے میں آ کر بولی، تم مجھے روب دکھا رہے ہو شاہ زیب؟ ہاں، صرف ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس۔ یہ کہہ کر شاہ زیب رکا نہیں اور وہاں سے چلا گیا، اور پھر گھر آ کر بھی میری اور عبیرہ کی بات نہ ہوئی۔ اس دوران وہ مجھے فون کرتی رہی مگر میں نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ کہتی تھی نہ عادت اور وقتی اٹریکشن، بس اسے یہی بتانا چاہتا تھا کہ نہ تو یہ عادت ہے اور نہ ہی وقتی اٹریکشن، یہ تو ان سب سے بڑھ کر ہے، یہ محبت ہے۔ کچھ دن بعد میں پھر اس سے ملا اور وہ دن میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ وہ اس دن بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ پنک کلر اس پر بہت زیادہ پیارا لگتا تھا اور اس نے بیبی پنک کرتا پہنا تھا اور بیبی پنک ہی کیپری، ہلکی ہلکی پنک ہی لپسٹک لگائے۔ ہر بار اس کے صدقے جانے کا دل کرتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی آئی تھوڑی کم تھی۔ میں جان چکا تھا کہ وہ فیصلہ کر چکی ہے۔ سلام دعا کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تو پھر کیا کہا گھر والوں نے؟ شاہ زیب، میری فیملی مجھ سے صاف کہہ چکی ہے کہ اگر میں نے تم سے شادی کی تو وہ مجھے کبھی بھی مجھ سے نہیں ملیں گے۔ ان کی یہی ضد ہے کہ میں اپنی خالہ کے بیٹے سے شادی کروں، اور اب میں اپنی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ 2 دن کی محبت کے لیے میں اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتی شاہ زیب۔ میں ان کی آنکھوں میں آنسو دے کر اپنی مسکراہٹ بھی قائم نہیں رکھ پاؤں گی شاہ زیب، میں مجبور ہوں اور اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اور میرا کیا بنے گا عبیرہ؟ شاہ زیب، اپنی فیملی کے سر سے تو میں کئی شاہ زیب وار دوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسا مت کہو عبیرہ، پلیز ایسا مت کرو۔ میرا کیا ہوگا؟ میں کیا ہوں تمہارے بغیر عبیرہ؟ تم میرے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی؟ صرف اپنا کیوں سوچ رہی ہو؟ ہمارا کیا ہوگا؟ میں مر جاؤں گا عبیرہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نہیں شاہ زیب، پلیز مجھے میرے فیصلے پر قائم رہنے دو۔ ہر لڑکی بے وفا نہیں ہوتی شاہ زیب، ہم لڑکیوں کے ساتھ بہت سی لوگوں کی خوشیاں جڑی ہوتی ہیں۔ کئی بار ہم ان لوگوں کی خوشیوں کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان کی خوشیوں کی حفاظت کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتی ہیں۔ بات کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ عبیرہ، تم خوش رہ پاؤ گی میرے بغیر؟ وہ بولی، خوشی کا تو علم نہیں، مگر سب کو خوش دیکھ کر میں مطمئن ضرور ہو جاؤں گی۔ اس کی بات پر شاہ زیب نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جیسے سب سوال اور جواب ختم ہو گئے ہوں۔ آنسو صاف کر کے وہ بولی، شاہ زیب اپنا خیال رکھنا تم۔ میں جانتا تھا کہ وہ فیصلہ کر چکی ہے، مگر وہ فیصلہ میرے خلاف ہوگا اس بات کا مجھے ہرگز علم نہیں تھا۔ اس رات میں گھر آیا تو دادی جان سے علم ہوا کہ گھر والے ہماری شادی کا سوچ رہے ہیں۔ رابل اس وقت میں بہت برے موڈ میں تھا، کیونکہ میں پریشان تھا عبیرہ کی وجہ سے، اور پھر غصہ تم پر نکل گیا۔ کچن میں آ کر نہ جانے میں نے کیا کیا تمہیں کہہ دیا جو نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ میں عبیرہ سے بہت محبت کرتا تھا اور اس پر میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اسے کیا کہوں۔ پھر کچھ دن بعد میں عبیرہ سے ملنے دوبارہ گیا۔ اس دوران ہماری بات چیت نہیں ہوئی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور اب وہ میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھ سکتی۔ میں بہت رویا تھا اس کے آگے کہ ایسا مت کرو۔ میں بہت رہا، اس کی بہت منتیں کی کہ مجھے مت چھوڑو عبیرہ، میں نہیں رکھ سکتا تمہارے بغیر، مجھے مت چھوڑو، مگر وہ تو جیسے پتھر کی بے حس ہو چکی تھی۔ میری سب محبت اس کے آگے جیسے فضول ہو۔ اس نے مجھے آخر میں کہا کہ تم بھی شادی کر لینا، اور میں کتنی ہی دیر صرف یہ سوچتا رہا کہ کیا سچ میں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میری شادی ہو جائے تو۔ اسی رات گھر آ کر میں نے دادی جان کو ہاں کر دی، کیونکہ میں عبیرہ کو محسوس کروانا چاہتا تھا کہ مجھے کتنا برا لگا ہے جب اس نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو چنا، لیکن اسے خبر تک نہیں دے پایا کیونکہ وہ اپنا نمبر چینج کر چکے سوشل میڈیا پر ہر جگہ سے مجھے بلاک کر چکی تھی۔ میں ٹوٹ گیا تھا رابیل، عبیرہ کے بغیر کبھی زندگی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اب اس کے بغیر جینا پڑ رہا تھا۔ میں نے تم سے شادی تو کر لی، مگر جب کوئی ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ کے بات کرتا تو میں سن نہیں پاتا تھا، کیونکہ میں یہ سب کسی اور کے ساتھ سوچ چکا تھا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا رابیل، اور اب جو زندگی ہے میری وہ یہی ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر چکا ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ میں ان سب سے نکلنا چاہتا ہوں، پرانی چیزوں کو نہیں دہرانا چاہتا، لیکن جانتی ہوں رابیل، جب بھی تمہارے ساتھ ٹھیک رہنے کی کوشش کرتا ہوں نا، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ مجھے اس کی یاد ستانے لگتی ہے، اور پھر مجھے خود سے اور ہر اس چیز سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور اپنے غصے میں میں تمہیں کمرے سے بھی نکال دیتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے سامنے میں روؤں۔ رابیل، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے سامنے رو پڑوں، لیکن
تمہارے سامنے نہ جانے کیوں چاہ کر بھی میں خود کو چھپا نہیں پاتا۔ اب یہی زندگی ہے، میں تمہیں تسلیم کر چکا ہوں کہ وہ جا چکی ہے۔ وہ یہ سب سن کر اگر تم بھی میرے ساتھ رہنا چاہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اپنی زندگی بہتر کر سکتی ہو، میں تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ شاہ زیب اپنی بات مکمل کر چکا تھا اور رابیل کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ رابیل کے اندر جو طوفان برپا تھا اب تھم چکا تھا۔ ابیرہ تو تھی اور رابیل تو ہے، اس چیز نے رابیل کو تسلی دی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے سر اٹھا کر شاہ زیب کو دیکھا اور بولی، شاہ، ابیرہ آپ کا پاس تھا اور جو پریزنٹ ہے وہ میرے سامنے ہے۔ بیوی تو میں شاید اچھی نہ بن پاؤں، لیکن آپ نے مجھے اچھی دوست مان کر اپنا ہر راز بتایا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ میری وجہ سے کبھی بھی آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو شاہ نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو تم اب؟ میں اپنے کمرے میں سامان واپس رکھنے۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی تو شاہ زیب بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ رابیل جانے لگی، جب شاہ زیب نے اس کا بازو پکڑا تو وہ شاہ زیب کی طرف مڑی۔ وہ بولا، تھینک یو سو مچ رابیل، پلیز تھینک یو مت بولا کریں مجھے۔ وہ مسکرا کر بولی اور شاہ زیب نے اس کا بازو چھوڑ دیا تو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔